الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى الله راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. یہاں تک بات آ گئی تھی کرام قدر بھائیوں بہنوں اور بچوں کہ جب وہ اپنی زمین پر آ گئے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، ایک ویرانہ. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سے یہ نعمت چھین لی گئی ہے. پھر اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ایک اپنے بقیہ بھائیوں کے بنسبت زیادہ باشعور اور متقی انسان تھا. جب وہ لوگ یہ مشورہ کر رہے تھے تو یہ ان کو منع کر رہے تھے کہ اتنے عرصے ہمارے والد محترم نے اس سلسلے کو چلایا، کوئی کمی نہیں آئی، ایک روایت ہے، ایک سلسلہ ہے، اس کو رہنے دو. تو انہوں نے کہا نہیں. تو گویا کہ اکثریت نے یہی نئی تجویز پر عمل درآمد کی اور عمل درآمد کا فیصلہ کیا، اور یہ بھی صورت مجبوری ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور وہ یہ تھا کہ بس کسی بھی فقیر کو، کسی بھی محتاج کو کچھ بھی دینا نہیں ہے. تو جب یہ حالت ہو گئی، اس آدمی نے، اس بھائی نے جو ان لوگوں کا بہترین آدمی تھا، یعنی قابل، لائق، فائق، اور اوسط میں درمیانی کا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے اور یہ درمیان کے عمر کا. تو انہوں نے کہا کہ الم اقل لکم، میں نے تو بتایا تھا نا تمہیں کہ یہ کام کرنا نہیں ہے. الم اقل لکم، نہیں بتایا تھا میں نے تم لوگوں کو کہ یہ سلسلہ اور سسٹم جو آپ سوچ رہے ہیں یہ غلط ہے. فلولا تسبحون، اب آپ لوگ اللہ رب العزت کی تسبیح اور حمد و ثنا کیوں بیان نہیں کر رہے ہو؟ اب جو ہوا کچھ ہوا، اور وہ سب کچھ ہماری اپنی نحوستوں کے وجہ سے ہو گئی، تو اب اللہ کی تعریف بیان کرو. اور تسبیح میں استغفار بھی آتا ہے اور اللہ کی کبریائی شان بیان کرنے کا. قالوا سبحان ربنا، فوری طور پر وہ بھی یہی کہنے لگے سب کے سب ہمارا پروردگار بے عیب ہے. ہر عیب، ہر نقص، ہر وہ صفت سے جو در حقیقت مخلوق متصف ہوں، اللہ ان سے بلند و بالا ہے اور اللہ کو ان کی ضرورت ہے.
سبحان ربنا انا كنا ظالمین، بے عیب ہے ہمارا رب۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم ظلم کرنے والے لوگ ہو گئے تھے، ہم نے ظلم کیا تھا۔ اب یہ ہے کہ ظاہر سارے سب کی گردنیں رسی میں لپٹ چکی تھی، رسی حلقہ تنگ ہو چکا تھا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب ایک دوسرے کو لعن طعن کرنے لگے، سارے تمہاری وجہ سے، میرے نہیں تم سے، تم نے نہیں، میں نے نہیں، آپ نے، اسی طرح تو میں کرتے رہے۔ پھر بھی اپنی کمی انہوں نے قبول کی، اپنی خامی قبول کی، اور کہنے لگے یا ویلنا انا کنا طاغین، ہائے ہماری تباہی، ہم ہی خراب تھے، ہم نے تو اللہ رب العزت کے حدود توڑ دیے تھے، ہم نے بغاوت کی تھی۔ یہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات، اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی تھی، اور وہ لوگ جو محتاج تھے ان کا بھی کام یہیں سے ہوتا تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت کی اس نعمت کی قدر نہ کر کے اللہ رب العزت کی جو مہربانی ہے ان کا ہم نے ایک ناقدری کی، اور ہم نے ایک بغاوت کی، ایک نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ پھر اپنی کمی قبول کرتے ہوئے عرض کرنے لگے عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، ہم اپنے رب کی رحمتوں سے پر امید ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بدلے میں دے دیں گے اس باغیچہ سے بہتر کوئی باغ۔ بس جو ہوا سو ہوا، انا الی ربنا راغبون، اب آئندہ ہماری تمام رغبتیں اللہ رب العزت کی طرف ہیں، ہم آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ اب دوبارہ اہل مکہ کو سمجھایا جاتا ہے کذالک العذاب، ہاں اللہ کے عذاب جب آیا تو اسی طرح آتا ہے، اور عذاب کی جگہ دو ہیں، ایک دنیا میں، یہاں یہی ہوتا ہے کہ اب سال بھر کے لیے ہاتھ ملتے رہو، افسوس کرتے رہو، جو مساکین کا دروازہ بند کیا تو دروازہ تم لوگوں کے لیے بھی بند ہو گئے۔ لیکن وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا جو عذاب ہے وہ اس سے بہت بڑا ہے، بہت بڑا، وہ بہت بڑا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے اور اپنی دنیاوی ایام و لیالی کو، اوقات، فرصت، لمحات کو، وسائل و ذرائع کو آخرت کی تباہی کے لیے استعمال نہ کرتے، ان کو آخرت کی تعمیر میں لگا کے اپنے لیے آخرت کی بہترین تیاری کر سکتے تھے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انسان سمجھ جاتا، اور سمجھ شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے فیصلوں سے، اپنی پالیسیوں سے، اپنی محنتوں سے اپنے آخرت کا سوچتا، چونکہ وہاں کا ازالہ بھی یہیں سے، وہاں کی تیاری بھی یہیں سے۔ تو اہل مکہ اگر آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی شریعت سے متعلق آپ سے حالت جنگ میں ہے، یا اہل کتاب جو بطور خاص یہ جزیرۃ العرب کے یہود جو سب کچھ جان بوجھ کر اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، ان کو بھی کاش یہ سوچ اور شعور ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے اور اپنے آپ کو تباہی سے بچا لیتے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور اس پر ڈٹے رہتے ہیں، ان کا انجام بھی اسی طرح ہوگا۔ ان معروضات پر آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے، خامیوں سے، عیبوں سے
درگزر فرمائے اور اپنی رحمتوں سے دنیا اور آخرت میں ہمیں مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔